الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. درس و بیان سننے کا موقع ہو، علم دین حاصل کرنے کا حلقہ ہو، مدنی مذاکرے ہوں یا مدنی قافلوں کا سفر ہو، ہر نیک و جائز کام اچھی نیت کے ساتھ کار ثواب ہو جاتا ہے، اور نیک و جائز کام میں اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے، حصول ثواب آخرت کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا یہاں جمع ہونا، بیٹھنا، سننا کار ثواب ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں ہم نماز کی طرف تو بڑھ رہے ہیں. نماز سے پہلے طہارت ضروری چیز ہے. نماز میں شرائط کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے کہ بے شرائط کے نماز ہوگی ہی نہیں. اسی طرح نماز کے فرائض کا پایا جانا بھی ضروری ہے. شرائط کا تعلق نماز سے پہلے کی ضروری باتوں سے ہے، فرائض کا تعلق نماز میں موجود ضروری باتوں سے. ان چیزوں کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس پر عمل بھی ضروری ہے کہ بے اس کے عمل کے نماز نہیں ہوگی. اسی طرح بچنے والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نماز کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں. نماز توڑنے والی باتیں، مفسدات نماز، نماز توڑنے والی باتیں اگر یہ نماز میں پائی گئی، نماز شرائط پوری تھی، فرائض آپ لے کر چل رہے تھے، لیکن اگر کوئی مفسد نماز، نماز توڑنے والی بات پائی گئی، نماز ٹوٹ گئی. اس میں اور بھی ضروری چیزیں ہیں. واجب کا ہونا ضروری ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے، مگر وہ اپنے مقام پر ہے. فرض شرائط کے بغیر تو نماز ہوگی ہی نہیں، عبادت ہوگی ہی نہیں، اور مفسدات کی وجہ سے، توڑنے والی باتوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی. اسی طرح نماز کے اندر ایک ضروری چیز جو ہے، اہم چیز جو ہے، وہ نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا ہے. 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، نماز سکون اور عاجزی کا نام ہے. نمبر 2، اللہ جسے اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اس سے اس کی اللہ عز و جل سے دوری میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اور غافل کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی. نمبر 3، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے کہ جنہیں نماز سے سوائے تھکاوٹ اور مشقت کے
کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مراد غافل نمازی ہیں۔ نمبر 4، بندے کے لیے نماز میں سے وہی ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔ نمبر 5، بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اور بندے کے درمیان سے پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے کاندھے سے ہوا تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھتے، اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور آسمان سے نمازی کے سر کی مانگ تک ایک نیکی اترتی ہے، اور ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، آواز دینے والا ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اگر یہ مناجات دعا کرنے والا جانتا کہ وہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتا۔ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے جاتے اور اللہ عز و جل فرشتوں کی مجلس میں اپنے نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ، یعنی ہماری نماز ایسی ہو جیسے آخری نماز ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ پڑھی جائے اس کی سزا جلد ملتی ہے۔ خشوع و خضوع نماز توجہ سے پڑھنے کے 6 مدنی پھول۔ نمبر 1، حضور قلب۔ نمبر 2، فہم یعنی معنی کو سمجھنا۔ نمبر 3، تعظیم۔ نمبر 4، ہیبت۔ نمبر 5، رجا۔ نمبر 6، حیا۔ ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس جائے، بادشاہ بہت کچھ کر سکتا ہے، جان سے بھی مار سکتا ہے، چاہے تو بہت سارے خزانے دے سکتا ہے، مگر حقیقتاً وہ بادشاہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ سیٹھ ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سرکاری افسر ہو، اگر بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو حقیقتاً وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا، مگر انسان کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان بہت توجہ کے ساتھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو بندے کا دل مکمل طور پر نماز میں لگا ہوا ہو، دل کی حاضری نماز کی روح ہے، اور یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوگی جب یہ ذہن بن جائے گا کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اور نماز اس تک پہنچانے والی ہے۔ تو جب نماز کو اللہ رب العالمین کے حضور حاضری کا سبب جانے گا تو ایک شخص اپنے دل کو توجہ دے کر نماز پڑھے گا۔ نمبر 2، معنی کلام سمجھنا۔ دیکھیں چند آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا معنی سب کو معلوم ہوتا ہے، مثلا اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھا رستہ چلا. تو جب ایسے کلمات کہے تو اس وقت توجہ اس کے معنی پر ہو. یہ کہ ہمیں عربی نہیں آتی یہ تو ہم جانے، ہم میں ایک تعداد کیا اکثریت بھاری اکثریت اغلب کو عربی نہیں آتی، اور عربی آ جائے تب بھی ہمارے جیسوں کے لیے کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ ہم نے عربی سیکھ لی. الفاظ جو ادا کر رہے ہیں اس کے معنی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب تشہد کے لیے بیٹھو تو دل میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقام و مرتبے کو حاضر کر کر کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں، اور کبھی امید رکھو کہ یہ سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا ہے اور آپ اس سے بہتر جواب مرحمت فرماتے ہیں. پھر خود پر اور اللہ عز و جل کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو، پھر یہ امید رکھو کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے نیک بندوں کی تعداد کے برابر تم پر سلامتی نازل فرمائے گا. پھر اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کرتے ہوئے کلمہ شہادت کے ساتھ اس کی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، اور پھر سے اس کے کلمے کے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ. پھر نماز کے اختتام پر آج انکساری گڑ گڑانے اور لجاجت کے ساتھ قبولیت کی سچی امید رکھتے ہوئے مصنون دعا کرو. دعا میں اپنے والدین اور تمام مؤمنین کو شریک کرو اور سلام پھیرتے وقت فرشتوں اور موجود لوگوں کو سلام کی نیت کرو اور اس کے ساتھ ہی نماز ختم کرنے کی نیت کرو. تو نماز کے اندر توجہ بڑھانے کا ایک سبب یہ ہے کہ نماز میں بعض باتیں بار بار ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ التحیات پڑھنی ہے، تو ان کے معنی پر اگر نظر ہو تو اس کا فائدہ ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ارشاد فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دل میں حاضر رکھتے ہوئے کہے السلام علیکہ ایہا النبی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور سلام کرنا ہو تو اس وقت توجہ ہونی چاہیے. تو معنی وغیرہ التحیات کے سورہ فاتحہ کے یہ معلوم ہو اور بندہ اس کی طرف توجہ رکھے. نماز کے خشوع و خضوع کے تعلق سے ایک چیز تعظیم بھی ہے. بھائی نوکر رسپیکٹ دیتا ہے سیٹ کو یا نہیں دیتا؟ سیٹ کو رسپیکٹ نہیں دے گا تو تنخواہ کیسے ملے گی؟ بات ماننی پڑے گی اس کی. تو یہ تعظیم جو ہے غلام میں بھی پائی جاتی ہے، ملازم میں بھی پائی جاتی ہے، محکوم میں بھی پائی جاتی ہے، مگر اصل تعظیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو تعظیم ہے وہ اللہ تعالی کے عظمت و جلال کی وجہ سے. ایک طرف بندے کے جرم اور دوسری طرف اللہ تعالی کی مہربانیاں. تو جب بندے کا یہ ذہن ہوگا تو اس کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی تعظیم کرے گا. ہیبت یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر ہے. اس سے مراد ایسا خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے تصور سے آئے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت چاہیے، نہ اللہ رب العالمین کو ہمارے سجدے درکار ہے. تو یہ چیز اس وقت پیدا ہوگی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. بادشاہوں سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں مگر جزا کی امید نہیں ہوتی. ان کے ظلم کی وجہ سے بھی ڈرا جاتا ہے، ان کی دل میں روب ہوتا ہے مگر ان کے ظلم ان کی طاقت کی وجہ سے ہے. مگر اللہ تعالی سے خوف ہونے کے ساتھ اس سے جزا کی امید رکھے، اس سے اجر کی امید رکھے، تو اللہ تعالی سے
ایک امید بھی ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ چھٹا مدنی پھول حیا۔ حیا یہ ہے کہ بندے کو اپنی عبادت میں کوتاہی کا شعور ہو جائے، یعنی اگر اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، اللہ تعالی سے دعا کر بھی رہا ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے آگے حیا بھی کرے۔ عبادت کتنی ناقص ہے، نہ عبادت کے مسائل ہمیں عام طور پر پتہ ہوتے ہیں، نہ عبادت کرنے میں چستی ہوتی ہے، اور جو عبادت کرے اس میں بھی دل حاضر نہیں ہوتا، تو بہت سی کوتاہیوں کے ساتھ بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر حیا پیدا کرے کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ 6 مدنی پھول انسان کے باطن کو اجلا کرنے والے ہیں۔ 6 مدنی پھولوں کا خلاصہ یہ بنے گا: آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور نماز اس تک پہنچانے والی ہے۔ نمبر 2، وسوسوں سے خود کو بچانے کے لیے ذہن کو تمام خیالات سے فارغ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ایک طرف اللہ عز و جل کا جلال و عظمت پیش نظر ہو اور دوسری طرف اپنے جرم و گناہ کا خیال ہو۔ نمبر 4، ایک طرف رب کی بے نیازی کا تصور ہو اور دوسری طرف اپنی کمزوری پر نظر ہو۔ نمبر 5، اللہ عز و جل سے ثواب ملنے کی امید بھی رکھے، جیسا کہ وہ گناہوں کے معاملے میں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ نمبر 6، اس بات کا یقین رکھے کہ وہ اللہ عز و جل کے عظیم حق کو قائم کرنے سے عاجز ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے۔ الغرض جس کا یقین جس قدر کامل ہوگا، اس کی عبادت میں ویسا ہی کمال ہوگا۔ وہ نمازی ہوگا، جماعت کا اہتمام کرنے والا، نماز کے مسائل سیکھنے والا، پوچھنے والا، ان پر عمل کرنے والا، اپنے باطنی امور کی خیال رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ پر جس قدر یقین تھا، اس قدر نمازیں ان کی درست تھی، اس قدر ان کی عبادتیں درست تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پر جس قدر یقین زیادہ، بندے کی عبادت اسی قدر کامل ہوتی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت کا ارادہ 2 قسم کے پانی ہیں، اور دل ایک قسم کا برتن ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب ان 2 میں سے جو پانی اس میں جائے گا وہ دوسرے پانی کو نکال دے گا، یہ 2 پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو پائے گی۔ بڑا اہم مدنی پھول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوگا تو بندہ اس کی عبادت ویسے کرے گا جیسی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ وہ اس عبادت کو سیکھے گا، سمجھے گا، اس کے مسائل جانے گا، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا۔ ان سارے نماز کے خشوع کے موضوع کا خلاصہ ایک جملے میں سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خواہ وہ نماز پڑھ رہا یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہو، تو جیسی عبادت کا حکم ہے ویسی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں نماز کے باطنی آداب کو سمجھنے کی بھی توفیق ملے، ہمت ملے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کو پیش نظر رکھیں، اس کی بے نیازی کا تصور رکھتے ہوئے عبادت کریں، تاکہ عبادت کے ظاہری و باطنی آداب ہم سیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔